الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة المسينية والغيرة العباسية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صل على رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. امام حسین کے آئے خوشی ہے سب سے بڑی ابو الفضل عباس علیہ السلام کی آمد ہے جو کہ پناہ حسین ابن علی. سب آقا اور مولا کی خدمت میں توسل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبد اللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. سب مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. باب الحوائج کے صدقے میں حاجات پوری ہوں. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. شمس الضحیٰ کے یہاں یا یوں کہوں کہ وہ شمس و ضحیٰ کے یہاں والقمر اذا تلاہا کی آمد مبارک. حسین والوں کو عباس مبارک ہو. علی ابن ابی طالب کے یہاں باب الحسین کی آمد مبارک ہو. عظمت باب الحسین ابو الفضل عباس علیہ السلام مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات. عباس کی عظمت سمجھنا چاہتے ہیں تو رفعت حسین کو سمجھنا پڑے گا. اس لیے کہ جس لشکر کا سردار حسین ہے اس لشکر کا علمدار عباس ہے. تو سردار کی عظمت روح میں ہو، وجود اس کا قائل ہو، تب جا کر ابو الفضل عباس علیہ السلام کی عظمت و رفعت کا اندازہ ہوگا. جو حسین کو نہیں سمجھ پایا کما حقہ تو کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن جتنا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ اتنا بھی ادراک اور احساس نہ کر پایا، وہ عباس کو کیا سمجھے گا.
تو کل کے جشن سے متصل گفتگو مالک نے بھی اہتمام فرما اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ 3 شعبان المعظم امام حسین کی آمد ہے، 4 شعبان المعظم ابوالفضل عباس علیہ السلام کی آمد ہے۔ اس میں اللہ جانے کیا کچھ راز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا، اس کا کوئی امر حکمت سے خالی نہیں ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ ہی عجب مہینہ ہے۔ ایک روایت اس انداز سے ہے کہ پہلی شعبان المعظم ثانی زہرا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک جید عالم انہوں نے کتاب لکھی ہے بی بی پر، اس میں انہوں نے جملہ لکھا، فرمایا کہ جو حیثیت اور عظمت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو سادات کے درمیان حاصل ہے، وہی حیثیت شعبان المعظم کو مہینوں کے درمیان حاصل ہے۔ شعبان المعظم لہذا سرکار ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے، شعبان میرا، شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ 12 مہینے ہیں کل، یہ 11 بھی ہو سکتے تھے اگر میرے امام 11 ہوتے۔ یہ میں سورہ توبہ کی آیت کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ 13 بھی ہو سکتے تھے اگر میرے امام 13 ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام 12 رکھے، مہینے بھی 12 رکھے، اور اس کا اعلان سورہ توبہ میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، فی کتاب اللہ، آج سے 12 نہیں، یہ لوح محفوظ پر 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں 4 اور زیادہ محترم ہیں۔ ذالک الدین القیم، اگر تم نے اسے مان لیا تو یہی مضبوط دین ہے۔ کون سے جنوری فروری کو ماننے سے مضبوط دین بن رہا ہے؟ اس کا ظاہر یقیناً یہی ہے کہ یہ وہ مہینے ہیں۔ دیکھیں تقریباً 70 کے قریب کیلنڈرز ہیں جو دنیا میں رائج ہیں، اور ان تمام 70 کیلنڈرز میں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ مجھے آپ کو یہ کیلنڈر لا کے بتائیے جس میں مہینوں کی جو گنتی ہے سال میں وہ 11 ہو یا 13 ہو، کسی میں نہیں۔ یہ اللہ نے نظام تکوین میں رکھا ہوا، ایسا ہی ہوگا۔ اور امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر ظاہر اس کا ہے کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور وہ 12 محرم سے لے کر ذی الحج تک ہیں، اور اس کا جو باطن ہے وہ ہم 12 ہیں کہ جن میں 4 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور حکم دیا ہے کہ ان کا احترام کرو۔ مہینوں میں ہے رجب المرجب، احترام کے مہینے، جو حرام مہینہ ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب احترام کے مہینے، رجب المرجب، ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام۔ وہ 4 جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی امام نے فرمایا ہم میں سے وہ 4 کے جن کے نام علی پر ہیں، اور وجہ بھی امام نے بتلائی کہ ہم میں سے وہ 4 کے جن کے نام علی پر ہیں۔ 4 علی ہیں، 14 معصومین میں 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں، یہ آپ جانتے ہیں، فاطمہ 1 ہے، حسین 1 ہے۔ تو 4 وہ علی کے جن کے امام نے فرمایا کہ جن کے نام اللہ نے اپنے نام پر رکھے ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام علی۔ دیکھیں ہر امام کا نام، ہر معصوم کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی صفت سے مشتق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن فارمیشن میں کہیں نہ کہیں کوئی تبدیلی ہے۔ وہ محمود ہے تو پھر یہ محمد ہے، یہ فارمیشن میں تبدیلی ہے۔ وہ فاطر السماوات والارض ہے تو یہ فاطمہ زہرا ہے، وہ محسن ہے تو یہ حسن ہے، لیکن جہاں علی نام کا معاملہ اس میں فارمیشن کی بھی تبدیلی نہیں ہے۔ وہ خدا علی و عظیم ہے، یہ بندہ علی و عظیم ہے، یہ بندہ ہے، عبد خدا ہے، لیکن اللہ نے علی نام۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج۔ ان میں غور کیجیے گا، ان میں سے کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ شعبان کو آپ غور کیجیے، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے شعبان کے علاوہ جس کے حرف بھی 5 ہوں، جس میں نقطے بھی 5 ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص شعبان المعظم کو ایک اہتمام عطا فرمایا ہے پنجتن پاک کے حوالے سے۔ شین، عین، بے، الف، نون۔ شین کے نقطے 3 ہیں، با کا 1 ہے، نون کا 1 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ کو ایک اہتمام عطا فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام میں خاص جہاں کربلا تیار ہونی ہے وہ ماہ شعبان المعظم ہے، جو اگلی شب جمعہ انشاءاللہ آ رہی ہے۔ وہ جشن ہے شہزادہ قاسم کا بھی اور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا بھی، دونوں کی آمد شعبان المعظم میں ہے۔
تو پوری کربلا تیار ہو رہی ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس روایت کے مطابق، آقا حسین علیہ السلام سید الشہداء کی آمد، آقا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ولادت، حضرت قاسم علیہ السلام، شہزادہ علی اکبر اور منتقم خون حسین 15 شعبان المعظم ان کی آمد ہے. تو کربلا کے تمام امور مکمل ہو رہے ہیں شعبان المعظم میں. آج اس کی آمد ہے کہ 2 عظیم ترین ماؤں کی تمنا رہی ہے کہ عباس ہم سے منصور رہے. یہ جملہ پہنچا میں نے کیا عرض کیا؟ 2 عظیم ترین ماؤں کی تمنا رہی ہے. دل بر ام بنی دل بر زہرا ہوگا، ایک عباس ہی 2 ماؤں کا بیٹا ہوگا. سیدہ کونین نے عباس علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہا. دیکھیں قیامت میں کہیں گی وہ اسی انداز سے پکاریں گی. معلوم سبتین کی روایت کے مطابق کفانا لاجل ھذا المقام الیتان المقطوعتان من ابنی العباس، اس مقام شفاعت کے لیے کافی ہیں میرے فرزند ابوالفضل عباس کے قطع شدہ 2 بازو. یہ بی بی شفاعت کے موقع پر جب کہیں گی تو اپنے فرزند کا لفظ استعمال کر کے من ابنی العباس، ابن کہتے ہیں بیٹے کو. تو اس مقام شفاعت کے لیے کافی ہیں ہم اہل بیت کو. کفانا لاجل ھذا المقام، ہم اہل بیت کو کافی ہیں اس مقام شفاعت پر، یعنی اس امر شفاعت کو انجام دینے کے لیے میرے بیٹے عباس کے قطع شدہ 2 بازو. یہ اتنا عظیم الشان رتبہ ہے نا جب سیدہ نے اپنا بیٹا کہا. آپ جانتے ہیں حدیث کے ساتھ جب تعارف کروا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، تفسیر میں مجھے نہیں جانا. یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بچے ہیں. اگر بارگاہ قدرت میں دست عدد جوڑ کر یہ پیش کیا جائے اور عرض کی جائے کہ پروردگار یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کی اولاد ہیں سلام اللہ علیہم اجمعین، تو کیا ان کے اپنے نام نہیں ہیں؟ کیا ان کے نام نہیں ہیں اپنے؟ تو یہ رشتے کے ذریعے کیوں تعارف ہو رہا ہے؟ یہاں اس امر کو سمجھانا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. یہ اللہ نے کہا ہے کہ جب جبریل نے سوال کیا کہ یا رب ومن تحت الکسا، کون ہے کسا میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھایا یہ کہ یہ سیدہ ہیں، سیدہ کے بابا، سیدہ کے شوہر، سیدہ کی اولاد. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس میں بہت کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رازوں کو رکھا ہوا ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے جو بہت واضح ہے کہ بعد از وفات رسول بہت سارے اپنے آپ کو اہل بیت کلیم کرنے کو تیار ہو جائیں گے کہ ہم بھی اہل بیت میں شامل ہیں، کیونکہ ہماری رسول اللہ سے کوئی رشتہ داری بنتی ہے. اچھا آپ کا ذہن جہاں پہ جا رہا ہے میں اس طرف تو جاتا ہی نہیں. حتیٰ یہ کہ حضور کے چچا، ان کی نسلیں، وہ بھی بعد میں آ کر یہ کہنے لگے کہ ہم بھی اہل بیت میں سے ہیں، اس لیے کہ ہماری بھی رسول سے رشتہ داری بنتی ہے. یہ جو ہے نا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ اللہ نے سمجھایا ہے کہ دیکھو اہل بیت رسول کے رشتہ دار کو نہیں کہتے، اہل بیت بطول کے رشتہ دار کو کہتے ہیں. اب جسے بطول اپنا بیٹا کہے وہ اہل بیت میں شامل ہے. سبحان اللہ. مقام ابوالفضل عباس علیہ السلام سمجھ میں آ رہا ہے؟ فاطمہ جیسے اپنا ابن کہتے ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہے. اللہ اکبر. لہذا بعض علماء نے اس پر کچھ لکھا ہے کتابوں میں کہ وراثت زہرا میں شریک ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام. دوسری طرف سے یہ بھی ہے کچھ ایسے آئے جو بظاہر بی بی کی نسل سے تھے لیکن انہوں نے سید تو تھے لیکن بی بی کی آل کی ولایت کو قبول نہیں کیا. جانتے ہیں نا، تو سید تو ہیں، سید ہونے میں کوئی انکار نہیں، لیکن انہوں نے ولایت کو قبول نہیں کیا. خلاصہ آپ کو اگر میں احادیث کا بتلاؤں تو سیدہ پردہ فرما لیں گی ان سے میدان قیامت میں کہ تم میری آل سے تو ہو لیکن تم نے اس ولایت کو قبول نہیں کیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آل سے بھی ہونا ہے، اس ولایت کو قبول بھی کرنا ہے. یہاں بی بی بتلا رہی ہے کہ کون کون اہل بیت میں شامل ہے. آج بات پہنچ سکے اس خاطر ہے کہ 5ویں امام کی بھی حدیث ہے، 6 امام کی بھی حدیث ہے. فرمایا کہ ولایتی لعلی جن احب الی من ولادتی منہ. یہ 2 الفاظ مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، تھوڑا سا ایک فرق ہے. ایک حدیث اس طرح سے ہے کہ مجھے علی کی ولایت پر ہونا، ولایتی لعلی جن، امام فرما رہے ہیں احب، وہ زیادہ محبوب ہے، من ولادتی منہ، علی کی اولاد میں ہونے سے.
یار بہت سے سادات تشریف فرمائے، آپ تو 1400 سال بعد علی کی اولاد ہے نا، امام صادق تو خون علی ابن ابی طالب وہیں پر ہے. وہ کہہ رہے ہیں حجت خدا ہے، امام وقت ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ولایتی لعلی احب الی من ولادتی منہ، علی کی ولایت پر ہونا مجھے زیادہ محبوب ہے علی کی اولاد میں ہونے سے. یار کاش میں بات پہنچا سکوں جو امام نے آگے کہی ہے. فرمایا لأن، اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ولایت پر ہونا، پہلے دوسرا جملہ سن لیں جو امام نے پہلے کہا، اس لیے کہ ان کی اولاد میں سے ہونا فضل اور ان کی ولایت پر ہونا فرض. آپ کے ماں باپ کا، آپ کے اجداد کا کیا کہنا، کیا تربیت ہے، اور اس فرش عزا امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ ابھی ترجمے سے پہلے آپ پہنچ گئے کہ میں کیا عرض کرنا چاہتا تھا اور امام علیہ السلام کیا آپ تک پہنچانا چاہتے تھے. امام نے فرمایا کہ مجھے علی کی ولایت پر ہونا زیادہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے علی کی اولاد میں ہونے سے، اس لیے کہ علی کی اولاد میں ہونا فضل ہے، فضیلت ہے، علی کی ولایت پر ہونا فرض ہے. ایک وجہ تو یہ امام نے بتائی، دوسری وجہ سنیں گے میرے ساتھ. یہاں فرمایا کہ علی کی ولایت پر ہونا، ولایت علی احب الی من نسب، مجھے اپنے نسب سے زیادہ محبوب ہے علی کی ولایت پر ہونا. بات وہی ہے کہ جو نسب اس کائنات میں اس سے بہتر کوئی نسب نہیں، لیکن امام نے فرمایا اس نسب سے بھی زیادہ عزیز ہے. کیا مقام ہے آپ کا کہ جو آپ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو مانتے ہیں. ولایت کو ماننے کا ایک درجہ وہ ہے کہ جو آپ اور ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا کی ہے کہ آپ کے دل میں وہ نور ایمان ہے. جب آپ مولا علی کا ذکر سنتے ہیں تو آپ کا چہرہ مسکرا اٹھتا ہے، آپ اس پہ مسرت کا اظہار کرتے ہیں، آپ اپنے اندر ایک وجد میں آ جاتے ہیں. یہ سب اس ولایت کے مظاہر ہیں اور اسی ولایت کا پھر مظہر ہے. ولایت کا مطلب ہوتا ہے اختیار، ہم نے اپنے آپ کو دے دیا علی کے اختیار میں جب علی کی ولایت کو قبول کیا. آپ کا چہرہ ویسا ہونا چاہیے کہ جیسا علی چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ہو، اس لیے کہ آپ نے علی کی ولایت کو قبول کیا ہوا ہے، آپ علی کی ولایت سے باہر نہیں ہیں. اگر کسی کا چہرہ ویسا ہے اور کوئی مومنہ ایسی ہے کہ خدا نخواستہ جیسے علی ابن ابی طالب چاہتے ہیں تو ان کے سر پر وہ حجاب بے شرعی نہیں ہے، اور حجاب فقط سر کا نہیں ہوتا، پورے وجود کا ہوتا ہے، ان کا وجود حجاب شرعی میں نہیں ہے. تو میں ان کے عقیدے پہ تو کوئی سوال نہیں اٹھا رہا، لیکن بہرحال اس حد میں علی کی ولایت سے باہر ہے. اچھا کیوں کسی اور کی مثال دوں، میں اپنی مثال دیتا ہوں. اگر قربتاً اللہ نہیں پڑھ رہا یہاں پر تو میرا پڑھنا اس وقت علی کی ولایت پر ایمان رکھنا نہیں ہے پھر صحیح طرح سے، اس لیے کہ اس سلسلے سے میں باہر ہوں. علی کی ولایت میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنا اختیار علی کے حوالے کیا ہوا، جو وہ چاہیں گے وہ پڑھوں گا میں یہاں پر. تو یہ میں اپنی مثال بھی دے رہا ہوں اور سب کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ علی کی ولایت مجھے عزیز ہے علی کی اولاد میں ہونے سے، اس لیے کہ علی کی اولاد میں ہونا فضل ہے، یقیناً علی کی ولایت پر ہونا فرض ہے. ایک جگہ اور فرمایا، کاش یہ بھی آپ اسی طرح سے وصول کر لیں، فرمایا اس لیے کہ علی کی ولادت یعنی علی کی اولاد میں ہونا یہ لا ینفعنی بغیر ولایت سے، لیکن علی کی ولایت پر ہونا تنفعنی بغیر ولادت سے. کیا ترجمہ پہنچ گیا اس کا؟ خطیب کے مزاج سے آشنا ہونا بھی ایک بات ہوتی ہے اور سامع کے مزاج سے آشنا ہونا بھی خطیب کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو وہ جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں اور دنیا بھر میں سن رہے ہیں، چونکہ یہ داہنے بانے وہ تشریف فرمائے کہ جو کم از کم 6 سال سے مجھے سن رہے ہیں. اور 6 سال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہر شب جمعہ بھی یہاں گفتگو ہوئی ہو اور بعض شب جمعہ چلے میں اوورسیز بھی ہوتا تھا، لیکن 2 سال تو درمیان میں ایسے گزرے کہ جب محرم بھی آپ کی خدمت میں تھا، رمضان بھی آپ کی خدمت میں، میرے انداز مطابق شاید 1000 مجلسیں تو آپ کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں، گھروں میں، امام بارگاہ میں، جمعے کے خطبے میں ملا کر. تو ایک مزاج سے آشنائی ہو جاتی ہے. تو میں عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ میرے لیے اس ولایت پر ہونا اس لیے زیادہ محبوب ہے چونکہ علی کی اولاد میں ہونا بغیر ولایت کے لا ینفعنی، فائدہ نہیں پہنچائے گا، لیکن علی کی ولایت پر ہونا ان کی نسل میں ہوئے بغیر فائدہ پہنچا جائے گا. بات واضح ہو رہی ہے. جن کا آج ذکر ہے، بی بی نے کہا یہ میرا بیٹا. اللہ اکبر. جیسے حسین کی مودت واجب ہے، بہت سیدھی بات کہہ دو، جیسے حسین کی مودت واجب ہے، یاد رکھنا باب الحسین کی مودت کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. یہ ہے عباس، یہ عباس.
باب الحسین اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ عباس کا ابجد بھی 133 ہے، باب الحسین کا ابجد بھی 133 ہے. یہ وضاحت ہو چکی ہے گزشتہ جشن میں، بعض کچھ اور مجالس میں، لہٰذا اسے تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس حسین تک پہنچنے کا دروازہ عباس ہے، محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے کا دروازہ علی ہے. علی باب محمد ہے، عباس باب حسین ہے. تعلق تھا جو شہر علم میں اور علم کے در میں، وہی ہے ربط اب شبیر و عباس سے دلاور. تعلق تھا جو شہر علم میں اور علم کے در میں، وہی ہے ربط اب شبیر و عباس سے دلاور. اور کہیں بھی دفن کر دو کربلا میں خاک پہنچیں گے. میں قطرہ ہوں بالآخر مجھ کو ملنا ہے سمندر. لہٰذا اس عظیم ہستی کے جشن میں تشریف فرمائے جنہوں نے اطاعت امام کا سلیقہ سکھلایا، جنہوں نے حجت خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا سکھلایا. میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں، مجھے ایک میرے بہت محترم ساتھی نے یہ بھی کہا تھا کہ قبلہ کچھ حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام اور ابوالفضل عباس علیہ السلام، ان کا ربط بھی کچھ واضح کر دیجیے گا اور سمجھا دیجیے گا. ابھی تو جو میں نے مولا پر درود توسی پڑھی، جہاں ہر امام کی ایک صفت امام زمانہ علیہ السلام کے وجود سے ظاہر ہوگی. صاحب دعوت نبوی ہیں، سہولت حیدری ہیں، عصمت فاطمیہ، حلم حسنی، شجاعت حسینی. جب علماء اس پہ پڑھا کرتے تھے تو خود حضرت حجت نے عالم خواب میں آ کر یہ سمجھایا تھا کہ یہاں ایک نام کا اضافہ کرو. دیکھیں وہ معصوم عصمت کبریٰ کی منزل پر وہ مقام وہ 14 ہیں، میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کہہ رہا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ حضرت حجت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا امر آیا کہ جب تم یہ درود و سلام پڑھو تو مجھے پسند ہے کہ ایک نام کا اضافہ کرو. اور جس عالم کے خواب میں ان کے وجود پر لرزہ طاری تھا کہ اے مولا ان 14 ناموں میں سے اور کس کا اضافہ ہو سکتا ہے. اگر امام نے کہا کہ ایسے پڑھو کہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والغیرت العباسیہ. ایک کتاب ہے جس کا نام ہی ہے مسجد جمکران، اور آگے اس میں اس کے کچھ واقعات کا ذکر ہے. اس کتاب میں آیت اللہ مرشی نجفی سے یہ واقعہ منقول ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم تشریف لائے تھے نجف سے قم کچھ عرصہ رہنے کے لیے، اور پھر ان کا جمکران جانا ہوا تو کوئی خاص حاجت تھی، حضرت حجت کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے تھے. کہتے میں نے کئی ہفتوں تک آیا اور میں نے مولا کی خدمت میں توسل پیش کیا، لیکن حاجت پوری نہیں ہوئی. تو ایک شب بدھ جمکران میں نے تڑپ کر کہا کہ مولا یہاں تو میں آپ ہی کو پکار سکتا ہوں، آپ ہی کا مقام ہے یا صاحب الزمان، تو میں آپ کے علاوہ اور کسے پکاروں یہاں پر؟ کہ مولا میں آپ کے علاوہ کسے پکاروں؟ اب کبھی یہ ذریعہ اور طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی حاجت عمدن اہل بیت کی جانب سے اس میں تاخیر ہو جاتی تاکہ معرفت کا کوئی اور باب کھل سکے. اگر صبر و شکیبائی کا دامن ہاتھ میں رکھو، شکوہ نہ کرو، تو پھر وہ حاجت تو وہ پوری کرتے ہی ہیں لیکن اپنی معرفت کا کوئی اور دریچہ بھی کھولتے ہیں. تو کہا مولا کس کو پکاروں آپ نے کہ جب میں آپ کے در پر پہنچوں؟ تو ان کا جملہ یہ تھا جو آیت اللہ مرشی نجفی سے منقول ہے کہ خواب اور بیداری کے درمیان کے عالم میں انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھا اور امام نے یہ فرمایا کہ ہم اس بات پر راضی ہوں گے اگر تم ہمارے عین سے یعنی ہمارے چچا ابوالفضل عباس کو پکارو. ہم اس مقام پر راضی ہوں گے اگر تم ہمارے چچا ابوالفضل عباس کو پکارو. اور یاد رکھیے گا پکارنے کا طریقہ بھی امام نے سکھلایا کہ ایسے کو یا ابا الغوث ادرکنی، یا غیاث المستغیثین پڑھتے ہیں نا دعائے کمیل میں، وہیں سے یا ابا الغوث ادرکنی، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد پوری کرنے والوں کے سردار. اب یہاں پہ معنی باپ نہیں ہے، اب یہاں پہ معنی ہے سردار ہے، حاکم ہے. اے فریاد سننے والوں اور فریاد پوری کرنے والوں، جو فریاد کرتے ہیں ان کی فریاد پوری کرنے والوں، استغاثہ کرنے والوں کی حاجات پوری کرنے والوں کے سردار ادرکنی، میری مدد فرمائیے. امام نے کیسے پکارو یہ ہمیں پسند ہے، ہم اس پر راضی ہیں. تو عزیزان گرامی یہ تعلق واضح ہو گیا آپ کے زمانے کے امام کا،
ابو الفضل عباس علیہ السلام سے. عباس نے سمجھایا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے موتی کیسے بنو. آپ مجھے پورے سفر کربلا میں بتلا دیجئے گا. 28 رجب مرجب جو بظاہر وہاں سے کربلا کا آغاز ہے، اصل بنیاد تو پہلے سے ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن جب امام نے رخت سفر باندھا مدینہ منورہ سے اور وہاں سے لے کر عاشور کا دن، مجھ جیسا طالب علم بھی اس بات کی ضمانت لے سکتا ہے، کوئی ایک آپ کو موقع، روایت، کوئی واقعہ نہیں ملے گا جہاں غازی عباس نے کوئی مشورہ دیا ہو امام حسین علیہ السلام، کوئی مشورہ دیا ہو کہ اگر ایسا کر لیا جائے تو بہتر نہیں ہے. اوروں کے مشورے ملیں گے آپ کو، بڑے بڑے نامی گرامی افراد کے مشورے ملیں گے، ان کے نام نہیں لینا چاہتا اس وقت. اور میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ انہوں نے سوء ظن کے ساتھ کوئی بات کہی ہوگی، نہیں، انہوں نے اس ظن کے ساتھ کہا کہ آقا امام حسین کی جان محفوظ ہو جائے، بچوں کی جان محفوظ ہو جائے، عورتوں کی جان محفوظ ہو جائے. انہوں نے مشورے دیے، تاریخ کا حصہ ہے یہ. لیکن آپ کو دو ہستیاں، ایک حسین کا عباس اور ایک حسین کی خار بی بی زینب سلام اللہ علیہ، آپ کو ایک لمحہ نہیں ملے گا جہاں انہوں نے اپنی کوئی رائے پیش کی ہو کہ آقا اگر ایسا کر لیں تو. ہم کون ہوتے امام کی خدمت میں اپنی رائے پیش کرنے والے؟ وہ امام ہے، ہم معموم ہیں. وہ امام اللہ کی جانب سے حجت خدا ہے، معصوم عن الخطا ہے، تو جو ان کا امر ہے وہ حکم الہی کے مطابق ہے. سبحان اللہ. انیس نے شق القمر کیا ہے، لی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے، عباس کے لئے کہا. عباس نے مشق بھی حکم پسر شاہ نجف سے لی، خود سے نہیں لی. ایک مرثیہ کہا میر علی صلی اللہ مقامہ نے، جب آب رواں بند ہوا فوج خدا پر، فوج خدا کا علمدار عباس ہے. 123 بند کا ہے اس میں یہاں انہوں نے اس بند کو لکھا، لی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے، شاہ نجف علی، پسر شاہ نجف حسین، لی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے، رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے. جلالت تو دیکھیے ان مصروں میں. گل خیمے میں رونے کا اٹھا چار طرف سے، تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف سے. عباس کس خیمے سے نکل رہے ہیں؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے سے نکل رہے ہیں. انی سے کہہ رہے ہیں کہ اس روئے زمین پر برج شرف ہے، بی بی زینب کا خیمہ، اس برج شرف کا خورشید عباس ہے. گل خیمے میں رونے کا اٹھا چار طرف سے، تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف سے. کھولا علم دی کو جو اس بحر کرم نے، نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم. کھولا علم دی کو جو اس بحر کرم نے، دین کا علم ہے یہ، عباس کے ہاتھ میں دین کا علم ہے. وہ یزیدین جنہوں نے پشاور میں شہید کیا معصوم حسینیوں کو، کل میں اس بارے میں گفتگو کر چکا ہوں. آج اتنا کہنا چاہوں گا، یزید اور اس کے باپ داداؤں کے ماننے والوں، ذرا یہ تو بتلاؤ کہ تمہارے پرچم کا نشان کیا ہے؟ نشان کیا ہے تمہارا؟ کہیں پر ہے کوئی نشان؟ نہیں. آج حسین کا پرچم عباس کے علم کی صورت میں ساری دنیا میں موجود ہے. اللہ اکبر. جو باطل ہے نا، اس کی نشانی کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے. جانتے ہو کہ کوئی یزید کا علم کیا تھا، وہاں پر پرچم کیا تھا؟ کچھ نہیں پتا. لیکن آج شبیہ ہے علم ابو الفضل عباس علیہ السلام یہ ساری دنیا میں ہے. اور جو اس علم کے سائے میں آ گیا، تو جو علم کو تھامتا ہے اور علم کے اطراف میں ہوتا ہے، وہ اس نظریے کا حامل ہوتا ہے جس نظریے کی نشانی علم ہے. جو ذہن میں رکھنا. تو جب علم ابو الفضل عباس علیہ السلام کے سائے میں تشریف فرمائے، لہٰذا میں اعلان کر رہا ہوں اپنے وجود سے، اس علم کے تحت ہونے سے، کہ جس نظریے پر علم تھا یہ، اس نظریے کا چاہنے والا اور ماننے والا ہوں. اگر مجھ میں یہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ علم تھامنے کا حق نہیں ادا کیا. بات واضح ہو رہی ہے عزیزوں؟ تو عزیزان گرامی، لہذا آخر میں مجھے ایک دو باتیں کرنی، میں بات اختتام تک لے آیا کہ کل بھی میں نے تربیت کے حوالے سے کہا تھا، آپ تو ماشاءاللہ ہیں علم کو تھامنے والے. اپنے بچوں کو ایسا حسینی بنائیں اور غازی کا چاہنے والا بنائیں کہ وہ علم کے تھامنے والے بنیں، اور ان میں صلاحیت ہے، ان میں پوٹینشل ہے. ہم سے بہتر اس سلسلے کو آگے لے کر بڑھ سکتے ہیں اور بڑھیں گے انشاءاللہ. تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کی بس. کل میں نے ایک نجاست و طہارت کے ایک معاملے کی طرف اشارہ کیا تھا، اور آپ حضرات نے اسے محسوس بھی کیا اور ریسیو بھی کیا کہ ہاں یہ سکھلانا والدین کا کام. دوسرا یہ کہ
ہمیشہ سے یہ عرض کرتا آیا ہوں کہ آپ کی تربیت میں ایک اہم ترین ستون ہے پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا کا مدرسہ. جو والدین اس میں کیئرفل رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اور فقط بھیج دینا کافی نہیں ہے، اس میں اہتمام بھی کرتے ہیں، اس کے اثرات دیکھتے ہیں. 5 سال 6 سال بعد اس کا وہ اثر واضح دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر 10 سال وہ پورا کرتا ہے بچہ تو کیا ہی کہنا. تو ہر سال ہمارے پاس تقریباً اب تو 400 بچے ہو چکے ہیں، اور اس کے لیے پوری ٹیم ہے، پورا سسٹم ہے. اور اس میں ایک بہت اہم چیز جس میں آپ نے بہت حد تک حصہ لیا، اور اپنے بچوں، یعنی آپ نے حصہ لیا کا مطلب ہے کہ اپنے بچوں سے حصہ دلوایا، اور وہ ہے قرآن میمورائزیشن کانٹیسٹ، جس کو ہم QMC کہتے ہیں. قرآن کے سوروں کو یاد کر کے بچے، ایک انقلاب آ گیا. آپ یقین فرمائیے گا 2018 میں جب ہم نے یہ قرآن میمورائزیشن کانٹیسٹ شروع کیا تھا، اس وقت 160 بچے تھے جنہوں نے اس میں حصہ لیا تھا. مدرسے کے بچے تو زیادہ تھے، جنہوں نے اس میں حصہ لیا تھا 160 تھے. 2021 میں یہ 300 تھے. تقریباً 90% یہ تعداد بڑھ گئی. جب پہلا سال تھا اس میں سلور سے گولڈ اور پلیٹینم کیٹیگری میں جانے والے 20% تھے. لاسٹ ایئر 70% تھے. وہ پھر رمضان المبارک میں ہونے والا ہے، قرآن کوئز بھی ہونے والا ہے. یہ ساری وہ باتیں کہ جہاں سے ایک خاندان حسینی رہتا ہے، یہاں سے تو آپ کو توانائی ملتی ہے، اور اس کے بعد اس توانائی سے آپ نے آگے کیسے لے کر بڑھنا، یہ آپ کو اسباب فراہم کیے گئے اس کے انشاءاللہ. تو ان اپرچونیٹیز کو اپنے پاس جو آ رہی ہیں اس کو مس نہ کیجیے، اور خود بخود آپ کے لیے پاس اناؤنسمنٹ جب پہنچ جائے گا تو انشاءاللہ آپ اس کے لیے اہتمام کریں گے کہ رمضان المبارک میں پھر سے بچے کو تیار کرتے کرتے کہ وقت بہت کم رہ گیا، لیکن ہم نے اس میں کوشش یہ کی ہے کہ اتنا رکھا جائے کہ بچہ اچھی طریقے سے اس کو کوپ اپ کر سکے. تو عزیزان گرامی، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب خانوادہ، اگر میں لفظ کہہ سکوں تو ایک پیج پر ہو، یعنی ایک نظریے پر ہو. شوہر کچھ اور سوچ رہا ہے، بیوی کچھ اور سوچ رہی ہے، اس کی کچھ اور ترجیحات ہیں، بیوی کچھ اور ترجیحات. ایسا نہیں ہوتا. میں ادباً کہوں گا اپنی ماؤں بہنوں سے کہ خدا کے لیے، میں چونکہ پاکستانی ہوں لہٰذا پاکستانی کا استعمال کروں، باقی آپ خود سمجھ جائیں، پاکستانی ڈرامے دیکھنا بند کریں. آپ آج کل اس یوٹیوب نے کام برباد اس لیے کر دیا ہے، اس سینس میں کہہ رہا ہوں، فائدے بھی بہت سارے ہیں، اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں جب ڈائریکٹ دیکھ رہے ہوتے تھے چینل پر تو اس میں ہوتا تھا کہ جناب وہ 20 منٹ کا تو ایڈ آ رہا ہے درمیان میں. وہ تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اب تو ماشاءاللہ یوٹیوب پر کتنے لوگ کہتے ہیں کہ مرد بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مولانا وہ ڈنر کے ساتھ دیکھنا شروع کیا اور فجر کی نماز سے پہلے پہلے تک ہم نے 15 قسطیں نمٹا دیں. اب میں ان سے پوچھتے ہیں کہ جرات نہیں کرتا کہ فجر پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. میرے بھائی ان ڈراموں میں کیا ہے سوائے بد کلامی کے، ساس اور بہو کے درمیان جھگڑے کے، غیر مشروع تعلقات کے. کہ اب شادی شدہ خاتون، شادی شدہ مرد، غیر مشروع تعلق، اس پہ کتنی سٹوریز بن رہی ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ آپ فقط یہ دیکھ رہی ہیں تو اس پر آپ کی روح پر، آپ کے کردار پر اس کا اثر نہیں ہو رہا؟ کس نے کا اثر نہیں ہو رہا؟ وہ کیوں بنا رہی ہے؟ کس نے کا اثر نہیں ہو رہا؟ نا خدا کا اتنا اثر ہو رہا ہے کہ یہیں سے پھر گھر میں ناچاقی ہے. اور آپ سے بھی گزارش ہے اور مستورات سے بھی، اگر کسی معاملے میں کوئی ناچاقی ہو بھی جائے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں للہ، کل کی گفتگو سے جوڑ رہا ہوں، للہیت کا خیال کرتے ہوئے اس ناچاقی کو ایک دن سے زیادہ بڑھنے نہ دیں. جب آپ نے اسے پرولونگ کیا، احادیث اس پر موجود ہیں کہ اگر کوئی شوہر اس طرح سے سو جائے کہ وہ بیوی سے راضی نہ ہو، اس پر احادیث موجود ہے. وہ بھی بیوی، اب چونکہ یہاں پر فیمنزم کا مسئلہ اٹھا دیا جائے گا کہ آپ نے خالی ایک طرف سے حدیث کو بیان کیا، تو میں خالی یہ کہہ رہا ہوں جو کلام امام ہے وہ میں وہی کہہ سکتا ہوں، لیکن امام ظاہر سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ معاملہ دونوں طرف سے انشاءاللہ، کہ آپ دونوں طرف سے اہتمام کریں اور خیال کریں. تو اس دن کی عبادت قبول نہیں ہے اس کی. تو کیا فائدہ کہ آپ عمل ام داؤد میں بھی آئیں، اعمال لیلۃ الرغائب بھی انجام دیں، ابھی شب 15 شعبان کے اعمال بھی لمبے لمبے انجام دیں، اور آپس میں تعلق ہی ٹھیک نہیں ہے، ایک جو رشتہ ہونا چاہیے وہی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کو پرولونگ کیے جا رہے ہیں انا کی خاطر. یہ زہر قاتل ہے بچوں کے لیے. اس لیے کہ بچے جب ماں باپ کے پاس اپنی پناہ گاہ کھو دیتے ہیں تو باہر جا کے پناہ لیتے ہیں، اور باہر جا کے جو پناہ لیتے ہیں وہاں پیٹر، ڈیوڈ، جان کون انہیں کس خاطر یوز کر رہا ہے وی ڈونٹ نو. سب کا اپنا احترام ہے. میں فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں ان
جملوں میں کہ کیوں آپ اپنے گھر کے شیلٹر کو خراب کرتے ہیں کہ باہر جا کر اسے کسی دوست، اپنی ٹیچر، اپنے کسی میٹ، اپنے کسی بھی اور شخص کے پاس اسے جا کر سکون اور اطمینان حاصل کرنا پڑے؟ کیوں آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں یہ نہ دیں؟ اب میں موضوع سے ہٹا نہیں ہوں. سبحان اللہ، کیا عباس کی ماں ہے، کیا عباس. دو بیویاں ایسی ہیں خانوادہ اہل بیت میں کہ آپ جتنا سوچتے جائیے سمجھ نہیں آتا کہ ان بیویوں کی منزل، مقام، رفعت کس بلندی پر ہے. ایک ام البنین ہے اور میں ایک بی بی فضا سلام اللہ علیہ سے کہہ رہا ہوں. کیوں؟ کیا بات ہے. ایک کنیز ہے جو اپنے آپ کو ماں کہلواتی رہی، ایک ماں ہے جو اپنے آپ کو کنیز کہلواتی رہی. کنیز ہے، اسے بھی ماں کہا گیا محبت اہل بیت میں. جو ماں ہے اس نے بھی اپنے آپ کو کنیز کہا عشق اہل بیت میں. معیار یہ ہے عشق اہل بیت، فنا در اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہے جو میں کہہ رہا تھا وعلی الارواح التي حلت بفنائک. سلام ان ارواح پر کہ جو حسین کی چوکھٹ پر فنا ہو گئی، تحلیل ہو گئی. یہ دونوں بیویاں تحلیل ہو گئی. سبحان اللہ. ایک کا مقام یہ ہے کنیز بظاہر، حسین ماں کا ہے، اور ایک جو ماں بن کر آئی ہے. اگر جوش خطابت میں پڑھ دوں فقط ایک عقیدت کے اظہار کے لیے تو بات ہی کیا، پھر تو جا کے کتابوں میں دیکھیے کہ جب یہ امر ازدواج ہوا امیر المومنین اور بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ، عقیل سے کہا تھا نا ابغنی امراۃ فحولا لان تلدنی غلاما فارسا. اے عقیل میرے لیے اس خاندان کو تو تلاش کرو کہ جس میں ایک ایسی خاتون ہو کہ جن سے مجھے وہ اولاد حاصل ہو کہ اس سے بڑا شیر نہ ہو کوئی. غلاما فارسا یہ علی نے کہا تھا عقیل کو. عباس کا مطلب ہی شیر ہے. ڈکشنری میں جا کے دیکھیے گا عباس بھی شیر ہے، حیدر بھی شیر ہے، قسورہ بھی شیر ہے، اور یعنی کئی ظاہر عربی کی زبان بہت وسیع ہے. عباس الاسد الذی تہرب منہ الاسود، کہتے ہیں عباس وہ شیر جس سے سارے شیر دیکھ کے بھاگ جائے. کیا مطلب؟ اہل بیت کے خانوادے میں یہ عباس ہے، یہ حیدر ہے کہ جیسے دیکھ کے دوسرے بھاگ جائے. بات واضح ہو گئی؟ تو مجھے وہ فرزند عطا ہو کہ جو غلاما فارسہ، شجاع ترین ہو. دیکھیں عقیل ہے نصاب، یہ میری تقریر کا آخری جملے. عقیل ہے نصاب، نسب شناس ہے. لہٰذا حضرت عقیل کے سامنے کوئی عرب آ کر اپنے خاندان کی لن ترانیاں نہیں ہانکتا تھا کہ میں کس خاندان سے ہوں. کبھی کوئی پس منظر میں گفتگو ہوئی ہوتی ہے تو عقیل کے سامنے کوئی اپنے خاندان کی بڑائیاں نہیں ہانکتا تھا کہ میں یہ تو میں وہ. عقیل ایک لمحے میں سامنے کھول کے رکھ دیتے تھے. نصاب تھے، نسب شناس تھے. لہٰذا مولا نے عقیل سے کہا کہ میرے لیے ایک شجاع خاندان تلاش کرو. لیکن میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، دیکھو کل شیء احصیناہ فی امام مبین کی آیت عقیل کے لیے نہیں، علی بن ابی طالب کے لیے آئی ہے. تو وہ بات جو عقیل جانتے ہیں وہ علی نہیں جانتے ہیں کیا؟ یہ عقیل سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ عقیل سے اس لیے کہنا چاہ رہے ہیں کہ علی بن ابی طالب اس اجر و ثواب میں عقیل کو شریک کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جب عقیل یہ سنیں کہ علی ایک فرزند کی تیاری کر رہے ہیں جو کربلا میں حسین کا ناصر بن سکے، تو مجھے بھی سوچنا چاہیے اس سعادت سے محروم نہ رہ جاؤں. لہٰذا عقیل نے تیاری شروع کی، مسلم ابن عقیل کی. اللہ اکبر. عقیل نے تیار کیا مسلم ابن عقیل کو. علی کے گھر تیار ہوئے ابو الفضل عباس، ایک سفیر حسین، ایک علمدار حسین. دونوں کی زیارت بھی ایک جیسی ہے. السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. یہ عباس کی بھی زیارت ہے، مسلم ابن عقیل کی بھی زیارت ہے. آپ کی نیابت میں نے یہ زیارت جو پڑھی ہے، یہ دونوں ان ہستیوں کی خدمت میں کہ جو ایک کوفہ میں مدفون ہے، ایک کربلا میں.
دیکھیں آج 13 رجب پہ ہوتا یہ ہے کہ ہر مومن کا جو دل ہے نا وہ شبیہ ہے رخسار کعبہ بنا ہوا ہوتا ہے. تو آج آپ کا دل اس میں یاد ہونی چاہیے اور شبیہ ہے بین الحرمین ہونا چاہیے. ایک طرف عباس کا حرم، ایک طرف حسین کا حرم. اللہ اکبر. تو کیفیت سمجھ میں آ رہی؟ تو جب یہ ازدواج ہوا، اس کی تفصیل ہے کہ جب عقیل پہنچے، ایک کیونکہ بنی کلاب خاندان تھا، مدینہ کے آؤٹسکرٹس میں رہتا تھا، اور جب عقیل وہاں پر پہنچے تو اس زمانے کا جو مہمانداری کا انداز کہ وہ ان سے تو پہلے تو پوچھا ہی نہیں گیا کہ آپ کیوں تشریف لائے. 3 دن تک ان کو مہمان رکھا گیا فقط. بنی ہاشم سے آیا ہے اور 3 دن بعد فاطمہ بنت مزاحم، بی بی کا نام ہے ام البنین کا، تو ان کے بابا نے یعنی حضرت مزاحم نے پوچھا کہ آپ تشریف لائیں، کیا امر ہے؟ اب میں سوچتا ہوں کہ کیا کیفیت ہوگی اس کو کہ جب وکیل نے کہا ہوگا کہ وجہ اللہ کا رشتہ آپ کے گھر آئے. کیا اہتمام ہے، خدا کی قسم کیا اہتمام ہے. یہاں پر ایک خواب بھی ہے جو بی بی ام البنین نے اس وقت دیکھا تھا تو انہوں نے اپنی ماں سے ذکر کیا، وقت میرے پاس نہیں بچا، وہ پھر کبھی اور سناؤں گا. لیکن اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی، اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی، جہاں 3 ستارے بھی ہیں اور 1 چاند ہے. بی بی کے 4 بیٹے ہیں. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے آپ کو عطا کرے گا. اور پھر جب ازدواج ہوا اور بی بی ام البنین تشریف لائیں تو اس وقت امام حسین علیہ السلام، دیکھیں قدرت کے ہر کام میں مسئلے آتے ہیں، شدید علیل تھے. کیوں تھے؟ اس کی وجہ اس لیے کہ جیسے بی بی تشریف لائیں تو وہ آئیں اور امام حسین کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ میں یہاں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں. زمانہ مجھے ماں کہے گا لیکن میں آپ کی خدمت گزار بن کے آئی. اور مکمل تیمارداری فرمائی امام حسین علیہ السلام کی. فاطمہ کہا جاتا تھا انہیں اس گھر میں. دیکھیں عام فطرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی خاتون آئی ہیں جہاں پہلے سے ایک ازدواج ہو چکا، وہ خاتون دنیا سے چلی گئی ہیں، تو ان کے مزاج میں یہ ہوگا کہ اب ان کی باتیں نہ ہو، میری بات ہو. اللہ واضح سی بات ہے کہ اب ان کی بات نہ ہو، میری بات ہو. لیکن یہاں معاملہ ہی نہیں تھا، یہاں یہ معاملہ ہی نہیں تھا. یہاں انہوں نے کہا کہ مجھے نہ کہو فاطمہ، فاطمہ وہی فاطمہ تھی. یہ ان کا ذکر ہے، فاطمہ وہ فاطمہ تھی، مجھے نہ کہو فاطمہ. سبحان اللہ. اور پھر لقب بعد میں ملا، بات کو ختم کر دیا میں نے. 4 بیٹے عطا ہوئے اور عبداللہ ہیں، جعفر ہیں، عثمان ہیں. عثمان مولا علی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی عثمان ابن مظعون کے نام پر ان کا نام عثمان رکھا کہ جو بہت جلیل القدر شخصیت ہیں. اور پھر اور سب سے پہلے تو عباس ہیں. اور ابو الفضل عباس علیہ السلام 4 بیٹوں کی ماں. جب کربلا کا واقعہ ہو گیا تو کہتی تھی کہ مجھے ام البنین نہ کہو. اب وہ بیٹے کہاں رہ گئے جن کی میں ماں تھی. دعا کا وقت ہے. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، کاش میں آپ کو اچھی طرح سے پہنچا سکوں اور آپ اس کو قبول کر سکیں. کربلا میں جتنا ابو الفضل عباس علیہ السلام کا رخ سامنے آیا وہ شیر ام البنین کا اثر تھا. ابھی خون حیدر کرار کا اثر تو سامنے نہیں آیا. شیر ام البنین ہے یہ تو. ماں نے اپنے آپ کو کنیز کہا، بیٹے نے اپنے آپ کو بھائی ہوتے ہوئے بھی غلام کہا. ہاں ابھی خون حیدر کرار کا اثر تو اس وقت آئے گا کہ جب حیدر کا آخری وارث آئے گا اور پھر جب عباس آئیں گے. ابھی تو عباس کا حملہ باقی ہے. جب حضرت حجت تشریف لائیں گے وہاں اپنے زمانے کے امام کے علمدار بن کر جب عباس حملہ کریں گے تو عباس نے اپنے آپ کو غلام کہا. اور عزیزوں اس حق کو ادا کیا کہ جب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی تو علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ عباس کی آنکھیں بند تھیں اور ام البنین پر وہی کیفیت تھی جو حضرت فاطمہ بنت اسد پر تھی. ام البنین سے علی ابن ابی طالب نے کہا کہ آپ فکر نہ کیجیے، حسین کو بلائیے. حسین آئے، عباس حسین کی گود میں آئے. عباس نے وجود حسین کو محسوس کیا اور آنکھیں کھولی. اور اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی زیارت کی وہ چہرہ نواز رسول حسین ابن علی تھا. اور بس عباس جب دنیا سے گئے تو آخری زیارت بھی حسین کی کرتے ہوئے گئے. یہ جملہ میں نے اس خاطر کہا
مجھے باقاعدہ روایت میں نہیں ملا، لیکن ہوگا اسی انداز سے کہ جیسے حسین کی آمد پر رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، ویسے عباس کی آمد پر علی بن ابی طالب کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، اس لیے کہ علی جانتے ہیں کہ ان بازوؤں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لہٰذا عباس نے یہ کہا تھا وقت آخر کہ مولا میری ماں نے مجھے بتلایا تھا کہ میں نے پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی، میں دنیا سے جا رہا ہوں، جی چاہتا آخری زیارت آپ کے چہرے کی کرتا ہوا جاؤں، لیکن ایک آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، مولا زحمت نہ ہو تو کس منہ سے آہ یہ تقریر نکالے، کس منہ سے کوئی آہ یہ تقریر نکالے، شبیر نے ایک آنکھ سے بس تیر نکالے، یا اللہ۔ اور اس وقت عباس نے حسین کو دیکھا اور الوداع کہا۔ جب میری اور آپ کی بہنوں کا سہارا ہے عباس، تو اپنی بہن کا کتنا بڑا سہارا ہوگا عباس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے مقتل میں ملتا ہے، میں دعا کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مقتل میں ملتا ہے، لیکن جو مقتل میں ہو وہ پڑھنا چاہیے۔ جب حسین عباس کے علم کو لے کر آئے، ایک بات پڑھنی تھی، وقت ہو گیا ہے، چلے میں اسے گزارش کرتا ہوں، لیکن حسین جب عباس کے علم کو لے کر آئے تو حسین نے وہ جو خیمے کا ستون تھا اسے گرا دیا اور کہا یہ ستون ہے، یہ صاحب خیمہ نہیں رہا، لہذا ستون گر گیا، اور حسین وہاں علم کو لے کر بیٹھ گئے۔ ایک شخصیت ہے جس کو کہتے ہیں علی گندابی، گاف نون دال الف بے چھوٹی ہے۔ علی گندابی ہمدان کے ایک علاقے کے رہنے والے ہیں، اور تھے تو شیعہ لیکن کردار میں اتنے بہتر نہیں تھے۔ ایک مرتبہ، بہت اہم بات ہے یہ، ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک خاتون کا گزر ہوا نامحرم اپنے کچھ اوباشوں کے ساتھ تھے، اس وقت جب توبہ نہیں کی تھی، تو اس خاتون نے، چونکہ یہ بہت جوان خوبصورت، تو خاتون اٹریکٹ ہوئی ان کی طرف، وہ شادی شدہ تھیں، انہوں نے بھی اس وقت شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے آپ کو ٹھیک کیا اور اس اٹریکشن کو اور مزید بڑھایا۔ حرام ہے، دیکھیے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں شیطان کا جال ہوتا ہے، اس جال میں نہ پڑے آپ۔ پھر واپس اپنے عیش و عشرت میں مصروف ہو گئے، رات کا وقت ہو گیا۔ ایک عالم دین جن کا نام ہے آغا حسنی، وہ باہر ایک علاقے میں مجلس پڑھنے گئے ہوئے تھے، آئے تو آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے، تو اس علاقے کے قریب دیواریں تھیں، ہمدان کے دیواریں بند تھیں، دروازے بھی بند تھے، تو انہوں نے بہت دق الباب کیا، کھولا نہیں کسی نے دروازہ۔ علی گندابی وہیں کہیں بیٹھا ہوا تھا اپنے کچھ اوباشوں کے ساتھ، اس نے دروازہ کھولا۔ یہ عالم بڑے پریشان ہو گئے کہ رات کے وقت وہ ان پر ہنسنے لگے، کچھ تانے دینے لگے، قہقہے لگانے لگے کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یقین جانو میں اس وقت مجلس امام حسین سے خطاب کر کے آ رہا ہوں۔ یہ انہوں نے اس لیے کہا شاید اس کے دل پر اثر ہو جائے۔ کیا اثر ہوتا ہے دیکھیں۔ کہا کیوں، آج کون سی مجلس ہے؟ آج شب یکم محرم ہے۔ تو اس علی نے اپنے نفس میں کہا کہ کیا تم آستانہ محرم الحرام پر، شب یکم محرم الحرام، ایسی حرکتیں کر رہے تھے؟ کیا تمہارا مقام رہ گیا؟ کیا تمہاری حیثیت آبرو رہ گئی امام حسین کے سامنے؟ بہت روئے۔ اس عالم سے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے سامنے ابھی سے کچھ مصائب پڑھ دیں آپ۔ انہوں نے کہا کہ مصائب کے لیے فرش ادا چاہیے، ممبر چاہیے، ایک اہتمام چاہیے، اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ اب یہ تھے تو کچھ اور انداز کے نا، انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تک مصائب پڑھو گے نہیں میں جانے نہیں دوں گا یہاں سے، اور آپ کی زندگی کے لیے، کتاب میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ آپ کی زندگی کے لیے خطرہ ہے، آپ میرے مصائب پڑھیں گے تو میں جا کے جانے دوں گا۔ عالم بھی بہرحال اپنے طور پر انہوں نے سوچا چلے مصائب پڑھ لیتا، انہوں نے کہا لیکن ممبر وغیرہ کوئی نہیں ہے یہاں پر، تو وہ اپنے پیر اور ہاتھوں پر جھکے اور کہا میرے اوپر بیٹھ جائیں یہاں اور مصائب پڑھیں۔ تو کہہ رہے مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوا، کہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں توبہ کرنا چاہتا ہوں امام حسین کی بارگاہ میں، اس ذلت و انکساری سے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو پیش کر کے امام کی بارگاہ میں۔ تو وہ عالم بیٹھ گئے کہ کون سے مصائب پڑھوں؟ کہ علمدار کربلا کے پڑھیں، ابوالفضل عباس۔ کہتے میں نے ایک جملہ پڑھا، اے اہل حرم میر و علمدار نیامت، سقائے حسین سید و سالار نیامت۔
جس کو ہم اردو میں مصائب میں اس طرح سے کہتے ہیں کہ علم آ گیا علمدار نہ آیا، بے تحاشا اس پہ گریہ طاری ہوا۔ اگلے دن وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں جب دن میں میری لوگوں سے ملاقات ہو، میں نے کہا کہ وہ شخص ہے نا علی، اس نے توبہ کر لی علی گندابی میں۔ لوگوں نے کہا نہ وہ تو کہاں توبہ کرے گا۔ تو وہ سب اس کے گھر پر آئے، کہیں سڑکوں پہ گھومتا پھرتا تھا، گلیوں میں اوباش تھا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ آج گھر پہ گئے، بیوی نے کہا کہ وہ تو گھر پر نہیں ہے، اپنا مختصر سے سامان لے کر چلا گیا ہے۔ کہاں چلا گیا؟ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو، تو کیا اس نے کہا کہ میرا کربلا کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آج سے 200 سال پہلے کربلا جانا بڑا سخت تھا۔ وہ نکل گیا مولا کے نام پر، وہاں پہنچا، کچھ عرصہ کربلا میں رہا اور پھر آیا نجف۔ سن لینا عباس کیسے عطا کرتے ہیں۔ نجف آیا، اور نجف میں آیت اللہ مرزا شیرازی جنہوں نے تمباکو کا فتویٰ دیا تھا، بہت جلیل القدر عالم، وہ نماز پڑھاتے تھے وہاں، ان کے ساتھ یہ قریب ہو گیا۔ آہستہ 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 جا کے ان کا حرم میں انتظار کرتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا، نماز ان کے ساتھ پڑھتا تھا۔ مغرب کی نماز شروع ہونے والی تھی، کچھ عرصے بعد کی بات ہے، مغرب کی نماز شروع ہونے والی تھی کہ آیت اللہ شیرازی کو کسی نے آ کر کہا کہ فلاں بزرگ عالم دین ان کا انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اس مقام کے عالم دین ہے کہ ان کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ جوار امیر المومنین میں دفن ہو۔ آپ نے دیکھا نا حرم میں بہت سے علماء دفن ہیں، وہ یہاں دفن ہو، ان کے لیے قبر آمادہ کرو۔ قبر آمادہ ہو گئی۔ اب جب قبر آمادہ ہو رہی تھی، مغرب کی نماز ختم ہوئی، تو تعقیبات کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر آ کر ان لوگوں نے کہا کہ وہ جن عالم دین کے لیے ہم نے کہا تھا، ہم یہ سمجھے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کا قلب اس وقت دھڑک رہا ہے۔ ظاہر ہے اتنا محسوس تو نہیں ہوتا تھا نا 200 سال پہلے کہ ایکچولی کون مر گیا، ہو سکتا ہے کہ غش کھا گئے ہوں۔ تو کہا وہ تو زندہ ہے۔ تو آیت اللہ شیرازی نے کہا کہ انہوں نے کہا اس قبر کو دوبارہ سے بس بند کرتے ہیں، اس کو ٹھیک کرتے ہیں، اس کی کھدائی روک دیں۔ کہا نہ، یہ علی کو امر مطلوب ہے، یہاں پر یہ قبر کسی اور کے لیے تیار کی گئی ہے۔ عشاء کی نماز پوری ہوئی، سب اپنے اپنے مقام سے اٹھے، تعقیبات پڑھ کے آگے جانے لگے۔ دیکھا علی گندا بھی سجدے میں ہی ہے، اٹھا نہیں۔ اس کے پاس آئے، جب اسے ہلایا تو لڑک گیا وہ۔ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے نمازی نے یہ کہا کہ جب مغرب عشاء کے درمیان یہ پتہ چلا کہ اب یہ قبر ایسے ہی ہے اس وقت، تو اس نے سجدے میں جا کر زار و قطار رو رو کر علی ابن ابی طالب سے کہا کہ اے علی، آپ کو آپ کے فرزند ابو الفضل عباس کا واسطہ ہے، مجھے رکھ لیں آپ اپنے پاس یہاں، میں جانا نہیں چاہتا کہ مجھے رکھ لیں آپ یہاں۔ تو اس نے سجدے میں سر رکھا ہے، پھر سجدے سے سر اٹھایا نہیں ہے۔ آیت اللہ شیرازی نے کہا کہ یہ قبر اس کے لیے آمادہ ہوئی ہے، اگر اس کا انتقال ہو جاتا تو کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اسے جوار امیر المومنین میں دفن کیا جائے، اس لیے کہ وہاں علماء، آیت اللہ، بزرگ افراد، ان کے نام سے یہ قبر آمادہ ہوئی، لیکن قبر تھی اس کے لیے۔ یہ ہے عباس کے مصائب سن کر توبہ کرنے والا۔ مجھے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، مجھے 20 سال ہو گئے الحمدللہ، مولا نے نوکری عطا کی ہے کہ میں ذکر ابو الفضل عباس کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ سننا اور سوچنا ہے کہ آپ کب سے سن رہے ہیں، کیا ایسا ہی اثر میرے وجود پر ہو رہا ہے اور آپ کے وجود پر ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا تو وہاں سے چشمہ فیض میں کمی نہیں ہے، میرے لینے میں اور وصول کرنے میں کچھ کمی ہے، وہ انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا، یہ میں بھی اور آپ بھی، بحق ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ اس سے زیادہ طول نہیں کروں گا، آپ لے آئیے کیک اور اہتمام یہ ہو جائے۔ نام ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہاں سے وہاں تک 3 مرتبہ پرزور حیدری، حسینی صلوات، عباسی صلوات بھیجیں۔